بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آج ہم پڑھیں گے غسل کے متعلق پڑھیں گے کہ غسل کو کیسے کرنا ہے، غسل کے کتنے فرائض ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، اور غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کون سا ہے۔ اگر آپ کو بھی غسل کرنا نہیں آتا ہے یا صحیح طریقے سے آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا ہے، لفظ بہ لفظ مکمل سننی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ غسل کے فرائض 3 ہیں، اور ان میں سے جو پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا بھی مسنون ہے۔ دوسرا، ناک کو اچھی طرح دھونا۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو روزہ کی حالت میں اگر آپ نہیں ہیں تو جو ناک کی نرم حصہ ہے، ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک پانی چڑھانا، یہ بھی مسنون ہے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک رہے۔ تو یہ تھے غسل کے فرائض۔ اب غسل کرنا کیسے ہے، جو مسنون طریقہ ہے، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کرنی چاہیے۔ نیت حاضر کر کے پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر ہم نے اپنی شرم گاہ کو دھونا ہے، چاہے اس میں نجاست لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو، پھر بھی ہمیں شرم گاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے مکمل اچھے طریقے جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسا اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنے یعنی سیدھے کندھے پر، دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پھر اپنے بائیں کندھے پر یعنی الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر اپنے جسم کو رگڑنا ہے، ہر عضو کو رگڑنا ہے تاکہ غسل کا جو پانی ہے وہ صحیح طریقے سے جسم اس سے دھل جائے، صحیح طریقے سے اس کو ہم نے رگڑنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ غسل کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بھی نہیں بیٹھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر بھی غسل نہیں کرنا، اور ضرورت سے زیادہ بھی پانی نہیں بہانا، ضرورت سے زیادہ بھی پانی نہیں بہانا۔ اس کے بعد یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ جب غسل کیا جائے تو تنہائی میں غسل کیا جائے، تنہائی میں غسل کیا جائے۔ اور اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو پھر غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں کو بھی پاک کرے۔ تو یہ تھا غسل کا مسنون طریقہ جو آج ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔